اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول وارپورہ کی اردو ٹیچر ہوں۔ بچوں، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے شعبہ تعلیم پوری طرح متاثر ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ویڈیو پریزنٹیشن کا آغاز ہوا ہے۔ تو میں آج آپ کو آن لائن یعنی یوٹیوب کے ذریعے ایک کلاس دوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے میرا بھرپور تعاون دیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کاہلی۔ یہ 8th کی اردو میں سے نکالا گیا ہے جو آپ کی نصاب میں شامل ہے۔ یہ موضوع جو ہے یہ سر سید احمد خان کے ایک رسالے تہذیب اخلاق سے لیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت ہندوستان جو تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، اور کاہلی مضمون کا لکھنے کا مقصد جو تھا وہ سر سید احمد خان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستانیوں کو یہ بتایا کہ اس مضمون میں جو کاہلی یعنی سستی کو چھوڑ دی، تاکہ جب تک ان کے اندر کاہلی ہوگی تب تک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ناکام رہیں گے۔ تو کاہلی مضمون کے لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستانی قوم کو آگے لے جانا تھا۔ تو آئیے ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ تو بچوں نکالو، پیج نمبر 11 ہے آپ کے نصاب میں، سبق نمبر 2 میں شامل ہے۔ کاہلی کا مقصد ہے سستی، یعنی سست، جو انسان سست ہو۔ تو میں پہلے اس سبق کا پہلا پیج پڑھتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج اور محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا اس کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑی کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا پہلا پیج نمبر 11 کاہلی میں سے۔ اب میں اس کا تھوڑا سا میننگ آپ کو بتاؤں گی۔ سر سید خان لکھتے ہیں کہ صرف محنت نہ کرنا، کام کاج نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، بلکہ یہ کاہلی نہیں ہے، بلکہ اپنے دلی کی قوت کو، دلی قوت بولتے دل کی قوت کو، اپنے اندر جو بیداری ہے اس کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ تو یہ جو سر سید احمد خان جو ہے یہ لکھتے دنیا میں آدمی کو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے اور ہرگز بیکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے، محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور پیٹ بھرنا روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان محنت کرنے کے لیے مجبور ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے وہ اپنی دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ کر کاہلی اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دل کی قوتوں کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت ہی کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کا ایک حیوان ہے، جو اس کی دلی قوتیں سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائے جاتے ہیں، وہ حیوان خصلت بن جاتے ہیں اور برے کام کرنے لگتا ہے۔ یعنی حیوان جو لکھا ہے نا، حیوان صفت ہو گیا، حیوان جو ہوتے ہیں وہ مت اپنا وہ صرف کھاتے ہیں، وہ مت اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو اگر انسان اپنی جو دل کی قوت کو بیکار چھوڑ دے گا تو وہ حیوان جیسا بنے گا، کیونکہ حیوان بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے، اس طرح انسان بھی یہ کام نہیں کرے گا۔
تو بچوں یہ تھا ہمارا پہلا پیج. اب دوسرا پیج کی میننگ میں بتاؤں گی. پہلے آپ پڑھ کے سناؤں گی. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. مگر اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے جو کہ اس کی دلی قوا کو تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنے حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پہ لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑ دے. یہ سر سید احمد فرماتے ہیں جو انسان جو ہے یہ اگر کوشش کرے گا یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے ہی انسان ترقی بھی کرتا ہے, نوکریاں ملتی ہے اور آگے بڑھتا ہے اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے, یعنی وہ کوئی نوکری کرے. ہزاروں میں ایک کو نوکری ملتی ہے, ہزاروں میں 10 کو نوکری ملتی ہے, ہر ایک کو نوکری نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے, شاعر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاتا ہوگا. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی وہ سوچے گا کہ میں نے پڑھا ہے, اب خدا صاحب مجھے اوپر سے ہی ڈالے گا نوکری, مگر نوکری نہیں ملتی ہے, خدا صاحب مجھے اوپر سے ہی روزگار دے گا. مگر جب تک نہ انسان اپنے اندر اپنے اندر یہ نا دلی قوا کو بیکار یہ نا دلی قوت کو کام میں لائے, انسان سوچے کہ نہ مجھے کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا ہے تبھی مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا. جب انسان ہاتھ پاؤں بیٹھے گا اندر گھر میں 24 گھنٹے بیٹھے گا گھر میں, بولے گا اللہ میاں مجھے نوکری دے دو, اللہ میاں مجھے روزگار بھیجو, مجھے کھانے کے لیے کچھ بھیجو, اللہ میاں کچھ نہیں بھیجتا ویسے جیسا. جب تک نہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو ادھر ادھر کرے, ہاتھ پاؤں ہلائے, تب تک انسان کو اللہ میاں نہیں بھیجتا ہے. اللہ میاں فرماتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر ایسا کرنا ہے, انسان کو ادھر ادھر یہ کام کرنا ہے. کام کرنے سے ہی کوئی مزدور دن کو کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام کو اس کو روپیہ 400 روپیہ 300 روپیہ 500 تو وہ مالک دیتا ہے کہ اس نے دن کو مزدوری کی. اس طرح انسان جو ہے یہ اپنی جو ضرورت زندگی کی ہے اس طرح اپنے عیال کو پال سکتا ہے, اپنے آپ کو پال سکتا ہے, اگر یہ جب تک نہ وہ کچھ ادھر ادھر نہ کچھ کرے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کا ایک حیوان, انسان بھی ایک حیوانوں کی طرح ایک یہ نا ایک انسان بھی ہے اسی طرح حیوان جس طرح ہوتے ہیں. جب تک دلی قوہ کو تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائے تو اپنے حیوانی خصلت پر جب تک نہ وہ اپنا کام کرے گا تب وہ حیوان بن جائے گا. کیونکہ حیوان کو دن کو رکھتے ہیں ہم طبیلے میں رکھتے ہیں, بند کر کے رکھتے ہیں, جس کو آپ کشمیری میں گان بولتے ہیں, اس میں رکھتے ہیں بند کر کے. تو جب تک نہ اس کو گھاس دیں گے سامنے تب تک وہ بیچارہ کہاں منہ لگائے گا کہ کیا کھائے گا. انسان جب اس کو گھاس دے گا یہ اور کچھ کھانے کے لیے فیڈ دے گا تبھی حیوان کھائے گا. اس طرح جب ہم اپنا ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجے گا. جب ہم ایک جگہ بیٹھیں گے تو ہمیں کیا اللہ میاں منہ میں ڈالے گا, ویسی بات ہی نہیں ہے. بس ایک انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوے کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور کبھی نہ بیکار بیٹھے, کبھی نہ کچھ کام کرے, کچھ نہ کچھ سوچے مجھے وہ کرنا ہے, مجھے کھیتوں میں جانا ہے, مجھے اپنے یہ گھر مجھے اپنا جو فیملی ہے اس کو پالنا ہے, اپنے بچوں کو پالنا ہے, ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میں کام کروں, کھیتوں میں کام کروں, اس میں چاول آتے شالی آتے, پھر وہ بیچوں, پھر اسی کے پیسے لاؤں, اس کو اپنے بچوں کو پڑھاؤں, اپنے بچوں کو کھلاؤں ایسے. اب دوسرا پیرا ہے, ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چند محنت و مشقت کرنی نہ پڑے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا. یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کا پسند ہوگا, قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا. اور یہی بات یہ سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہے. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ فوہڈ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ واضح دار وحشی ہوتے ہیں.
تو اس میں جو یہ مشکل لفظ جو ہے، دیکھو پہلا ہمیں مشکل لفظ آیا جو نا، تو یہ نا اس کا مطلب یہ ہے جو یہ ہے نا محنت مشقت ہو گیا، جو انسان جو اپنے ہاتھ سے محنت نہ کرے تب تک کچھ. اور کمہار بازی جواں کھیلنا، کمہار بازی بولتے ہیں جوئیں کھیلنے کو بولتے ہیں. جب انسان کو اپنی آمدنی سے، جیسے انسان دن میں ₹500 کمائے گا تو اس کے حاصل کرنے میں اس کو چند محنت تو کرنی ہوگی نا اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو جب وہ دن کو جائے گا کام کرنے کے لیے، اس کو تب مالک دے گا ₹400. جب وہ دن کو کرے گا، اس کے جو کام اس نے دیا ہوگا وہ کرے گا. اگر کام نہیں کرے گا وہ کیسے پیسے دے گا؟ اسی لیے جو انسان جو ہے اس کو دلی قوت کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ محنت مشقت نہ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کی عام شوق وحشانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. وہ جب بیکار بیٹھے گا تو وہ سوچے گا میں جوا کھیلوں، میں شراب پی لوں، مجھے مزیدار کھانا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تماش بینی کا تماشا دیکھنے والوں میں سے کوئی کسی جگہ جھگڑا ہو جائے گا تماشا دیکھنے کے لیے، کسی جگہ جوا کھیلتے ادھر تماشا دیکھے گا. تو وہ اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، ان میں بھی یہی عادتیں پھر بڑھ جائیں گی. البتہ اتنا فرق ہوگا کہ وہ بہت بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ ویزہ ادھار وحشی، یہ بات پہ جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ایسا انسان بیٹھے گا جب وہ چپ کر کے بیٹھے گا گھر میں، وہ بیکار بیٹھے گا. اچھا، اب اس کے بعد لاسٹ والا پیراگراف جو ہے وہ میں اس کو میں پڑھتی ہوں. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے ولایتوں میں اضافہ، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگ کے لیے ایسے موقع بہت ہے. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ انگریزوں کو بھی شوق، کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے، جیسا کہ اب ہے کہ وہ بھی بہت وحشت پنے کی حالت میں پہنچ جائیں گے. تو انسان یہ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہندوستانی جو ہمارے بھائی ہے، باقی بھائی ہے، وہ بھی ان ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو دلی قوت اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. تو وہ ولایتوں بولتے جو فارنر ہوتے، باہر کے ہوتے فارنر، یہ انگریز چھِ آسان، اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے وہ لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہے. اس میں کبھی کچھ شک نہیں ہے کہ انگریزوں کی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ. اگر ان کو بھی کام نہ ملے کچھ نہ، وہ بھی وحشی بن جائیں گے. جو باہر کے ولایتی لوگ ہیں، انگریز جو ہے، فارنر ہے، ان کو اگر کچھ کام نہ ملیں گے وہ بھی ایسے بنیں گے. مگر ہم اپنے لاسٹ پیرا ہے، مگر ہم اپنے وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیاری کی ہے، یعنی اپنی دلی قوت کو بیکار چھوڑ دیا ہے. تو ہم کو قوت قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے. تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ موقع کیوں کر حاصل ہو. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر کی کوشش کرنی چاہیے، وہ قصور کیوں کر رفع ہو. غرض کہ اس شخص کی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کا انجام کرنے کی فکر و مستعدی رہے. اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوڑ دے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. نہایت حکیمانہ قول ہے کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، گر نہ کر سکے تو کچھ کر. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں کر پھر بھی کچھ نہ کچھ کر. کوشش تو کرنی ہے زندگی میں. ہمیں یہ جو بیکاری کیسے دور ہو جائے گی؟ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں کام ڈھونڈنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، پھر ہماری یہ بیکاری دور ہو جائے گی. تو بچوں چلو، یہ تھا ہمارا آج کا یہ سبق. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے آپ بچوں نے اچھی طرح سمجھا ہوگا اس سبق کو. تو دوسرے جو لیکچر میں آپ کے میں سوالات کے جواب لکھاؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.